ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے ترغیب اور اس کے آداب کا ذکر ہے۔ اسی سلسلے کی ایک آیت یہ ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں خرچ کرتے، بلکہ امت کی 70% آبادی مال خرچ کرنا نہیں چاہتی۔ بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی 50% لوگ پیسے دینا ہرگز نہیں چاہتے۔ وہ مال خرچ کرنے کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے، میرا مال دوسرے کو کیوں دوں۔ حالانکہ اللہ نے جس کسی کو بھی مال دیا ہے ذمہ داری بھی سونپی ہے، مال دے کر آزاد نہیں چھوڑا، مال بھی دیا اور ذمہ داری بھی بتائی۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی انسان کو دینے کے دو طریقے ہیں، ایک ڈائریکٹ دیتے ہیں، لیا آپ کو دے دیا، آپ کو دینا ہے آپ ہی کو دیا، اور ایک ان کو نہیں دیتا، ان کو دیتے ہیں، اور ان کو دے کر ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے ان کو دو، جبکہ ان کو بھی ڈائریکٹ دے سکتے تھے، لیکن انڈائریکٹ دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ سب کو مالدار بنا دیں گے تو کوئی کسی سے نہیں دبے گا، سب کمپنی کا اونر اور مالک ہو جائے، کوئی کسی سے کیوں دبے گا، کوئی کسی کے نہیں سنے گا۔ سب ہندوستان کا وزیر اعظم ہو جائے، ہر آدمی بادشاہ ہو جائے، تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ یہ مالداری اور غریبی کی تقسیم یہ اللہ کی بڑی دقیق حکمتوں کے پیش نظر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا، نحن قسمنا بینہم، یہ تقسیم ہم نے کی ہے۔ اور جب اندازہ، اچھا اس میں اشارہ یہ ہے کہ جب یہ تقسیم میں نے کی ہے، جب یہ تقسیم میں نے کی ہے تو یہ تقسیم الٹپ تقسیم نہیں، اس لیے کہ میں کوئی بے عقل بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ تو بے عقل ہو سکتا ہے، میں تو اس دنیا کا خالق ہوں، یہ اشارہ ہے اس میں۔ جس طرح آدمی کو پیشاب کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، اس طرح مال خرچ کرنے کا تقاضا پیدا ہونا چاہیے۔ وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل صحت مند ہے۔ روزانہ پیشاب کا تقاضا نہیں پیدا ہوتا، ایک پیشاب ہی نہیں آتا ہے۔ جو بھی صحت مند آدمی ہے اسے پیشاب آتا ہے، ورنہ پیشاب بند ہو جائے آدمی کو، پیشاب ہی نہ آئے تو پھر بہت خطرے کی بات ہے۔ کھانے کی بھوک لگتی ہے، آدمی 6-7 گھنٹے کھانا نہ کھائے تو صحت مند آدمی کو بھوک یقیناً لگتی ہے، بلکہ صحت مند آدمی کو ہر 4 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے۔ بھوک نہ لگے تو خطرے کی بات ہے کہ بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے، اندر کا سسٹم نظام میں کچھ گڑبڑی آ گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس سے رجوع کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کا تقاضا پیدا ہونا چاہیے آدمی کی طبیعت میں۔ مال خرچ کرنے کا تقاضا پیدا نہ ہوا تو پھر اسے فکر کرنے کی بات ہے، اس کا دل بیمار ہے۔ اسی طرح دو قسم کی عبادتیں ہیں، ہمیشہ مرکزی طور پر دو تقسیم ہے۔
یہ ایک عبادتوں کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، استغفار وغیرہ وغیرہ۔ دوسری تقسیم ہے مالی عبادات، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، صدقہ فطر ہے وغیرہ وغیرہ۔ دونوں قسم کی عبادتیں بجا لانا چاہیے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جس کو بدنی عبادات سے خوب دلچسپی ہے، اب چھوڑ دیجئے ان کو۔ یہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اچھا بعض لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ چاند اشراق قوابین کچھ نہیں چھوڑتے، ذکر بھی کریں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، لیکن یہ پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ اور بعض لوگ ہر کار خیر میں پیسہ لگاتے ہیں، مسجد بناؤ تو سب سے پہلے، مدرسہ بناؤ سب سے آگے پہلی صف میں، اور یتیموں کو خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے صف اول میں ملیں گے، غریب بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ لگانا صف اول میں ملیں گے، سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، گھر جلا دیے گئے، ایسے موقع ملی خدمات میں صف اول میں ملیں گے، لیکن سجدہ کرتے ہوئے موت آتی ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہوئے ان کی طبیعت نہیں لگتی، وہ نہیں جھکنا چاہتے اللہ کے سامنے، وہ نہ تلاوت سے دلچسپی لیتے ہیں، وہ نہ ذکر کرتے ہیں، وہ نہ درود شریف پڑھتے ہیں، نہ استغفار، نہ تلاوت، کچھ نہیں۔ دونوں طبقے بے اعتدالی کا شکار ہیں۔ تو قرآن کریم نے پہلے تو یہ ترغیب دی کہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، مزاج بناؤ، اور یہ میرے فائدے کے لیے نہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے۔ خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری طرف لوٹے گا، خرچ کرو گے تو اس کا نفع تمہاری طرف لوٹے گا، تمہیں ہی نفع ملے گا، کم از کم منیمم 1 کا 10، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، 1 کا 10 یہ منیمم ہے، ورنہ 1 کا 700 بھی ملتا ہے، اور 1 کا 7 لاکھ بھی اگر اللہ دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ اخلاص کے بقدر، اس لیے کہ اخلاص کے ہزاروں درجے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ابتغاء مرضات اللہ اخلاص کا عنوان ہے۔ قرآن کریم میں ہیڈ لائنز نہیں ہوتے، یہ کوئی مصنف کی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب نہیں، یہ قانون کی بنیاد ہے۔ پہلے تو کہا پیسے خرچ کرو، پھر بہت دور سے آداب بیان کرتے آ رہا ہے، اور یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ اخلاص کا عنوان ہے، یعنی پیسے خرچ کرنے میں یہ مخلص ہیں۔ یہ کہہ کر قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم پیسے خرچ کرتے ہو یا نہیں، پہلے یہ دیکھو، اپنا جائزہ لو، پیسے خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے ہو۔ روزانہ نماز پڑھتے ہو تو پیسے بھی روزانہ خرچ کرنے پڑیں گے، یہ بھی روزانہ کی عبادت ہے۔ ہاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق، کوئی جو ہے وہ لکھپتی ہے تو کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی چھوٹا مالدار ہے تو کوئی بڑا مالدار، اپنے اپنے حساب سے، لیکن خرچ کرنے کی عادت ڈالو، ضرورت مندوں پر نظر رکھو۔ یہ ہے نہیں کوئی بھی ضرورت سامنے آ جائے میں نہیں دوں گا پیسے، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے میرا بھی 1 گھر ہے، آئندہ سال تک 2 گھر ہونے چاہیے، اب 2 ہیں، آئندہ 5 سال میں بنگلور میں 10 گھر ہونے چاہیے، اس کی نظر تو اس پر ہے، اسے ضرورت مندوں کو، وہ ضرورت مند اسے نظر ہی نہیں آتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتا کسی کی ضرورت کو، اب ایسا ہوگا کیا کریں گے؟ ابتغاء مرضات اللہ، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یہ دیکھو تم پیسے خرچ کرتے ہو یا نہیں خرچ کرتے ہو، اگر خرچ کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ تم کس کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہاری شہرت کا ڈھنڈورا پٹے اور لوگوں میں واہ واہ ہو، تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں، تمہارا نام ہو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص۔ جیسے دودھ خالص ہوتا ہے، دودھ میں پانی نہیں، یہ ایک قطرہ پانی نہیں دودھ میں، گھی خالص ہوتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، ہاں؟ تو ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے پیسے خرچ کرنے میں میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں۔
یہ دیکھنے کی ضرورت. اب چراغ لے کر تلاش کرنے پڑیں گے. پیسے خرچ کرنے والے تو بہت ملیں گے، لیکن پیسے خرچ کرنے میں جو لوگ مخلص ہیں ویسوں کا اب ایسا زمانہ آ گیا ہے چراغ لے کر تلاش کرنے ہے. مخلصین کا انکار نہیں ہے. مخلصین نہ ہو تو دنیا کیسے چلے؟ مخلصین کا انکار نہیں ہے. مخلصین نہ ہو تو دنیا کیسے چلے؟ انہی کی برکت سے دنیا چل رہی ہے، لیکن کم ہوتے جا رہے ہیں. چراغ لے کر تلاش کرنا پڑتا، کسی نہ کسی بہانے سے نکل آتی ہے. اپنے مال خرچ کرنے کا تذکرہ نکل آتا ہے. جب تک اپنے مال خرچ کرنے کا ذکر 10 آدمیوں سے آدمی نہیں کر دیتا، اسے رات میں نیند ہی نہیں آئے گی. ہاں، یہ ایک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. ریا حرام ہے. جس طرح زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اسی طرح ریاکاری بھی حرام ہے. ہاں، روح زخمی ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے روح. چونکہ نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے، چوٹ معمولی سا زخم ہو جاتا ہے آدمی کو نظر آتا ہے، روح زخمی ہوتی نظر نہیں آتی. ابتغاء مرضات اللہ. یہ کہہ کر اشارہ یہ دے رہا ہے کہ ایک تو اپنا جائزہ لو کہ میں مخلص ہوں یا نہیں ہوں. دوسرا یہ کہنا چاہتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اخلاص کوئی مستحب درجے کی چیز نہیں ہے، یہ فرض درجے کی چیز ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اس طرح کار ہے، کار کیا ہوتے ہیں اس کے چاک، کیا بولتے ہیں اسے؟ ویل. ویلوں کے بغیر کار چلتی ہے یا آپ کے یہاں چلتی ہے؟ نہیں چلتی. اسی طرح تمہارا عمل اخلاص کے بغیر نہیں چلتا، وہیں ٹھہرا رہے گا. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. دوسرا، مال خرچ اس نیت سے کرتے ہیں، یعنی تو مال خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ مال ان کو یہ نفع پہنچا رہا ہوتا ہے. علماء کے لیے یہ قابل ذکر توجہ بات ہے کہ وہ مال استقامت پیدا کر رہا ہے، جماؤ پیدا کر رہا، مال خرچ کر رہا ہے، استقامت پیدا ہو رہی ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. دیکھو، آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز ایک فعل ہے. کیا ہے؟ فعل ہے نماز، لیکن اس کی جڑ اندر ہوتی ہے تو آدمی نماز پڑھتا ہے. پیسہ خرچ کرتا ہے، ایک فعل ہے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کی جڑ ہے وہ اس کے دل میں ہوتی ہے، قلب میں. اس کو کہتے ہیں ہماری علمی زبان میں ملکہ. کیا کہتے ہیں؟ ملکہ کہتے ہیں اسے. کہتے ہیں کہ جب آدمی مال خرچ کرتا ہے تو وہ جو سخاوت کا مادہ ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، وہ راسخ ہو جاتا ہے. وہ تثبیتا من انفسہم، اور اس سے آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے. صابن لے کر کے کپڑے دھوتے ہو تو کپڑے کیا ہوں گے؟ اور اگر آلہ ڈالو تو اچھے پرانے داغ دھل جاتے ہیں. یعنی آلہ ڈالو تو پرانے داغ دھل جاتے ہیں. اسی طرح آدمی مال خرچ کرتا ہے تو روح پر جو دھبے آ چکے ہیں، داغ آ چکے ہیں، وہ مال خرچ کرنے سے دھلیں گے. جتنا زیادہ اور جتنے اخلاص سے خرچ کرو گے اتنا زیادہ روح آئینے کی طرح ہو جائے گی. اس سے پتہ چلا مال خرچ کرنے کا ایک مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے اور دوسرا مقصد اپنی روح کو دھونا ہے. روح پر جو زہریلے اثرات آ گئے ہیں مال کی محبت کے، وہ زہریلے اثرات ختم ہو جائیں گے. مال کی محبت نہیں ختم ہوگی، مال کی محبت رہے گی لیکن اعتدال میں رہے گی. مال کی محبت ہی نہیں رہے گی تو کمائے گا کیا آدمی؟ جب کمائے گا نہیں تو بھی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ مٹھی کھلائے گا. مال کی محبت رہے گی. مال کی محبت نہ ختم ہوگی، نہ ختم کرنا مقصود ہے اسلام کو، لیکن اعتدال پر آ جائے گی. ضرورت کے موقع پر خرچ کرے گا، غریبوں پر خرچ کرے گا، زکوٰۃ دیتے ہوئے طبیعت پر بار نہیں پڑے گا. اتنی بات رہے گی. آگے کہتے ہیں ان لوگوں کی، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی تزکیے کی نیت سے مال خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کمثل جنہ. ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، معقول کو محسوس طریق پر سمجھاتے ہیں. ایک باغ ہے، وہ باغ ٹیلے پر ہے، یعنی بلندی پر. باغ ایک تو زمین پر ہوتا ہے،
ایک اونچائی پر ہے باغ. کہتے ہیں اصابہا وابل. وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. معمولی بارش کو وابل نہیں کہتے، موسلا دھار بارش کو، زبردست بارش ہو رہی ہے. اصابہا وابل، یہ ایک دو باتیں. باغ بلندی پر ہے، زمین کی نچلی سطح پر نہیں ہے، ایک بات. دوسری بارش بھی زبردست بارش. فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْن، تو اس کے نتیجے میں باغ 2 گنا پھل لایا. یعنی 100 تھیلے ہوتے 200 تھیلے لے آیا. بعضوں نے ضعفین کا ترجمہ 4 گنا بھی کیا ہے. 100 تھیلے ہوتے تھے تو 400 تھیلے وہ باغ لے آیا. موسلادھار بارش ہو تب. کہتے ہیں فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، اگر موسلادھار بارش نہ ہوئی تو چونکہ باغ بلندی پر ہے، ٹیلے پر ہے، تو موسلادھار بارش نہ بھی ہوئی تو ہلکی سی پھوار کافی ہو جاتی ہے. سمجھے؟ تو بھی پھل لائے گا، وہ پھل لائے گا، نقصان نہیں ہوگا اس کا. یہ کہہ کر یہ کہنا چاہتا ہے دیکھو مال خرچ کرنا تو اخلاص سے ہی ہے. اخلاص کے بغیر جو مال خرچ کرو گے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، گیا ضائع. ایک بادشاہ نے ایک مسجد بنائی اپنے صرف خاص سے، پورا کل ٹوٹل خرچ اپنا. اس نے نیت کی میں مسجد بناؤں گا. ہر آدمی کو جس کو اللہ نے مال دیا مسجد بنانا چاہیے کہ قیامت تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں، اس کا قبر میں ثواب ملتا رہے گا. جہاں گھر بناتا ہے ہر آدمی اپنی مسجد بھی بنائے. بنا کر جہاں ضرورت ہے بنا کر دیں، جہاں مدرسے کی ضرورت ہے مدرسہ بنا کر دیں. ہاں مسجد کے مین گیٹ پر بادشاہ کا نام، چونکہ پورا اس نے ہی بنایا تھا اکیلا، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، 1 پائی نہیں. رات میں سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ مسجد ہے، فرشتے ہیں، اور فرشتے اس کا نام ہٹا کر اس بستی میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کا نام چپکا رہے ہیں. 1 دن خواب دیکھا، 2 دن دیکھا، بڑا پریشان ہوا، یار مسجد تو میں نے بنائی ہے، کسی سے 1 پائی نہیں لیا، اور پھر یہ فرشتے میرا نام ہٹا کر بڑھیا کا نام لیتے، پتہ نہیں کون بڑھیا ہے، میں تو کسی سے چندہ ہی نہیں لیا. بڑا پریشان ہوا. صبح میں دوڑایا بھائی تلاش کرو اس بڑھیا، کوئی بڑھیا رہتی ہے کیا؟ کہاں بڑھیا رہتی ہے، ایک جھوپڑی سی ہے. اس بڑھیا کے پاس بادشاہ سلامت پہنچے اور کہا کہ سچ بتاؤ، ایک بہت پریشان ہوں میں 3 دن سے. کہ کیا پریشانی؟ کہا اس مسجد میں تم نے پیسہ لگایا ہے؟ کہ نہیں. میں کہاں پیسہ لگاؤں گی، میں غریب عورت ہوں، میرے تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، میری تو جھوپڑی میں رہتی ہوں. پھر اس نے پورا ماجرا واقعہ سنایا کہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں خواب 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا نام ہٹا کر کے فرشتے تمہارا نام لگاتے ہیں، 3 دن سے ایک ہی خواب دیکھ رہا ہوں. اس بڑھیا نے کہا پیسہ تو میرا 1 پیسہ نہیں لگا ہے، واللہ 1 پیسہ میرا نہیں لگا، لیکن شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے جب عمارت تعمیر ہو رہی تھی مسجد کی، اس وقت گدھے اینٹیں لے کر جاتے تھے. جب گدھے میرے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو میں ان کو پانی پلایا کرتی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں، سوچ سکتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی، گدھا پانی پینا چاہتا تھا، اس کے سامنے پانی رکھا ہوا تھا، پہلے سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ کو نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس برتن گزرا اس کے منہ کے برابر کر دیا تھا. 1 مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہوا ہو اللہ کے ہاں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اخلاص کی بڑی قیمت ہے وہاں. یہ ہے شرک فی العقائد، شرک فی العقیدہ. قل هو اللہ احد. قرآن کریم میں 2 سورہ اخلاص ہیں، صاحب روح المعانی کہتے ہیں. قرآن کریم میں اب تک ہم ایک ہی سنے نا؟ ہاں مجھے بھی ایک ہی معلوم تھا، اب تعجب مت کیجئے، مجھے بھی قریب تک ایک ہی معلوم تھا. قرآن کریم میں 2 سورہ اخلاص ہیں. یہ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد، ایک ہی ہے. دوسرا قل یا ایھا الکافرون، حضرت لکھتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون کا ایک نام تو سورۃ الکافرون ہے، دوسرا نام سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد میں اخلاص فی العقیدے کا ذکر ہے، اور قل یا ایھا الکافرون میں اخلاص فی العمل کا ذکر ہے. عقیدے میں شرک بھی حرام ہے، اور اسی طرح عمل میں کسی کو شریک کرنا بھی حرام ہے. ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اپنی عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا یہ حرام ہے. تو اخلاص کہتے ہیں موسلا دھار بارش، زیادہ بارش ہوئی تب بھی، عمل تھوڑا ہو زیادہ ہو وہ تھوڑو، لیکن اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ریاکارانہ جذبات کے ساتھ بہت زیادہ عمل سے بہتر ہے. ہاں یہ پیدا کرنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے. مخلصین نہیں مر گئے، مخلصین ہر زمانے میں رہیں گے. ہاں اس کی علامتیں بھی ہیں. اخلاص ایک دل کا عمل ہے، لیکن اسے علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. جیسے نفاق ایک دل کا عمل ہے، علامتوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یقیناً منافق ہے. وہ مانے نہ مانے وہ یقیناً منافق ہے. اور کامل مومن ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ مانے یا نہ مانے، تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. اور جو کامل مومن ہوگا اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھے گا. آج میں جمعہ میں قصہ سنا رہا تھا، سنو آپ حضرات کو بھی سنا دوں. حضرت امام احمد کی کتاب ہے کتاب الزہد، کیا نام ہے؟ کتاب الزہد للامام احمد. امام احمد بہت بڑے امام، اللہ کروڑوں برکتیں کرے امام احمد کی خبر پر. ایک مرتبہ امت ورطے ہلاکت میں پھنس گئی تھی، اللہ نے امام احمد کو ذریعہ بنا کر کے اس امت کو بچایا ہے. صدیق اکبر کے بعد پوری امت اتنے بڑے فتنے میں کبھی نہیں پھنسی تھی. جب امام احمد کا جنازہ اٹھا تو 13 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی. کتنے؟ 13. محبوبیت کا عالم تھا، نہ ٹرین تھے، نہ بسیں تھی، اور نہ فلائٹ، نہ راکٹ. یہ وہ زمانہ تھا. 13 لاکھ افراد نے امام احمد کا جنازہ پڑھا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ انبیاء کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. پوچھا خواب ہی میں اللہ سے، یہ کس کے عوض میں ہے یہ عنایت؟ فرمایا تم نے ہمارے قرآن کے لیے کوڑے کھائے ہیں بڑھاپے کے عالم میں، اس لیے ہم نے تم پر یہ کرم کیا کہ تم انبیاء کے ساتھ طواف کرو گے بیت المعمور کا. اللہ اکبر. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، پوری قوم کو، آؤ، اور کہا کہ تم سب جا کر تم میں سے سب سے نیک جو آدمی ہے اسے پکڑ کے لاؤ. کہیں قوم گئی، وہ مشہور ہی تھا آدمی، اسے پکڑ کے لے آئی. جب پکڑ کے لے آئی تو حضرت نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اب تم جاؤ، تمہارا کام ہو گیا. اور جس کو پکڑ کر لائے تھے اس کا تم یہاں بیٹھو. اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم جا کر تلاش کر کے قوم کا سب سے برا آدمی کون ہے اسے پکڑ کر لاؤ. بڑا مسئلہ آ گیا، بڑی ذمہ داری آ گئی کندھوں پر. حضرت کا حکم تھا. نکلا تلاش کرتے کرتے، گلی کوچے گھر گھر تلاش کرتے کرتے، مارا 1 مہینے کے بعد آیا. کہا ادب سے دبے ہوئے الفاظ میں کہا حضرت میں آپ کے حکم کو پورا نہیں کر سکا، آپ کے حکم کو پورا کرنے میں ناکام رہا، اس لیے کہ جتنا 1 مہینے تک تلاش کرتا رہا مجھے میرے سے برا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. آپ سمجھ رہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تیرے نیک ہونے کی یہی دلیل ہے. آپ سمجھ رہے؟ ہاں. آگے تو کہتے ہیں اخلاص، عمل زیادہ ہو یا کم لیکن اخلاص شرط ہے. عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. عمل میں شرک برداشت نہیں اللہ کو. اس لیے ریاکار کو یہ کہا جائے گا، ریاکار مالدار کو یہ کہا جائے گا کہ تم جا کر جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لو جاؤ. لیکن اخلاص کے ہزاروں درجے ہیں. ہیں تو سب مخلص،
لیکن پھر بھی فرق ہے اخلاص کے درجات میں. فَإِلَّمْ اس کو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، موسلا دار بارش، یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص. اور ہلکی سی پھوار وہ ادنا درجہ ہے، تو اخلاص ہے تو وہ بھی مخلص، لیکن ادنا درجے کا مخلص. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ دونوں کے عمل ضائع نہیں جائیں گے. آگے کہتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو تھوڑا یا زیادہ، جلوت میں خلوت میں، اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. ہاں، عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور کس نیت سے عمل کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نظر. یہ صرف اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اس کی نظر ہماری نیتوں تک ہے، ہمارے اخلاص تک ان کی نظر پہنچی ہوئی ہے. یہ صرف اللہ کا امتیاز ہے. اس میں اس جملے پر آیت کو ختم کر کے اشارہ یہ دینا چاہتے ہیں اللہ، جو ریاکار ہے، جو ریاکار ہے، اس کا یہ عقیدہ کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. عقیدہ تو ہے اس کا کہ اللہ دیکھتے ہیں، ہر عمل اللہ حاضر و ناظر ہیں، یہ عقیدہ تو اس کا ہے، لیکن یہ اس کا عقیدہ نہایت درجہ کمزور ہے. اس کی وجہ سے وہ ریاکاری کر رہا ہے. ورنہ اگر یہ عقیدے میں پکا ہوتا، یہ عقیدہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر اس عقیدے میں وہ پکا ہوتا تو ریاکاری نہ کرتا. اس لیے کہ اس میں مخلصین کے لیے تو تسلی ہے کہ تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اس نے دیکھ لیا ہے. اور ریاکاروں کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ دیکھو تم ہمارے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کی یہ نظر آ رہا ہے کہ تم ہمارے لیے کر رہے ہو، حالانکہ تم ہمارے لیے نہیں کر رہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری ریاکاری ہمارے سے چھپ جائے گی. یہ تنبیہ ہے، اس میں ڈرنے کی بات ہے. واللہ بما تعملون بصیر. آگے کہتے ہیں ایک اور مثال دیتے ہیں، ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا باغ، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں. زیادہ تو کھجور اور انگور کے درخت ہیں، دوسرے بھی ہیں، کچھ آم کے بھی ہوں گے، کچھ چیکو کے بھی ہوں گے، کچھ سیتافل کے بھی ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. پوری زندگی کی یہی کمائی ہے، کما کما کر ایک باغ بنایا ہے پوری زندگی میں، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کمپنیاں ہیں نہ گھر ہیں، کچھ نہیں. پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کے پاس ایک باغ ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اب بڑھاپا آ گیا ہے. پوری زندگی کی کمائی ایک باغ ہے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اب بوڑھا بھی ہو گیا ہے وہ. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بوڑھا کہہ کر کے اشارہ یہ دیا ہے کہ اب بڑھاپے میں آدمی کو اپنا کمایا ہوا جو مال ہے اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اب کما نہیں سکتا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، گھٹنوں میں درد آ گیا، اب چل نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا. اس لیے جو کچھ اب تک کمایا تھا اسی کی آدمی کو زیادہ ضرورت پڑتا ہے، اور مزید کما نہیں سکتا. توجہ سے سنیے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کا یہ عالم ہے کہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ بچے بھی کمانے کے قابل نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھی کمانے کے قابل نہیں. کہتے ہیں اب اندازہ لگائیے کہ جس باغ پر اسے ٹیکا تھا، بھروسہ تھا، جس کا آسرا تھا کہ بھئی اب ساری زندگی کما کر کے ایک باغ بنا لیا ہے، ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں گا جب تک اللہ نے زندگی رکھی ہے، یہ تھا اسے، یہ امید تھی اسے، ہے نا. اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور مزید کمانے کی قوت نہیں ہے. کہتے ہیں فَأَصَابَهَا إِيثَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اللہ اکبر. ایک تیز ہوا جس میں آگ کی لپٹے، اس نے آ کر کے پورے باغ کو جلا دیا. اللہ اکبر. ایثار کہتے ہیں بہت تیز چلنے، اور ریح الشدیدہ،
اس کو کہتے ہیں ایثار. اس میں آگ بھی ہوتی ہے, جب تیز چلتی ہے اور ہوا سے ٹکراتی ہے تو آگ کی لپٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اس میں. لو چلتی ہے, آپ چلے جائیے گرم علاقوں میں, گرمی میں لو چلتے, سارا چہرہ جھلس جاتا ہے. میوات کے علاقے میں چلے جائیے گرمیوں کے زمانے میں, صبح سے شام تک 10 مرتبہ نہانے پڑیں گے. ابھی ادھر نہا کر مسجد نہیں پہنچتے, کپڑے سوکھ جاتے ہیں. ادھر نہا کر ابھی مسجد نہیں پہنچتے, کپڑے سوکھ جاتے ہیں. آگ برستی ہے, گرمی کیا آگ ہے باقاعدہ جہنم کی, جلا دیا. ہو جس پر بھروسہ تھا باغ پر وہ چل کر راکھ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر قرآن یہ کہتا ہے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ میں نے مال خرچ کیا ہے آخرت میں کچھ نہ کچھ اجر ملے گا, اس اجر کی امید لے کر کے قیامت میں پہنچتے ہیں اور اپنا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے, سارا چوپٹ. فاحبط عملہ, سب مٹا دیا گیا ہے. جس اجر کی امید لے کر قیامت میں پہنچے تھے میدان محشر میں, وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال ہر عمل سے خالی ہے. اب کیا ہوگا؟ جس کے سہارے پہنچا تھا سارا جلا دیا گیا ہے, مٹا دیا گیا ہے. یہ کہہ کر اشارہ یہ دینا چاہتا ہے, یہ ان ریاکاروں کی مثال ہے جو مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا اور پھر نادان ہیں. ایسے ریاکاری کے عمل پر بھروسہ کر کے قیامت میں پہنچتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ نامہ عمل میں کچھ نہیں ہے اور پھر دنیا میں لوٹ کر آنے کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بہت ہے. موقع تو ایسا ہے کہ بیوی شوہر سے بھاگے گی, یوم یفر المرء من اخیہ, اور بچے ماں باپ سے بھاگیں گے, بچے ماں باپ سے بھاگیں گے, ماں باپ بچے سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ اکبر. ضرورت شدید ہے. دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں کہ دوسرا اخلاص والا عمل کما کر لے جائے, اور جو تھا وہ پورا ضائع ہو چکا ہے. یہ کہہ کر قرآن سمجھانا چاہتا ہے, اس لیے جو ہے وہ کھرے کھوٹے کھرے سکے کمانے کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اے ایمان والو, اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو اپنے احکامات اور مثالیں کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور کر سکو اخلاص میں, ریاکاری کے نقصان میں غور کر سکو, اور مال خرچ کرنے کے منافع اور فوائد پر غور کر سکو, اور مال خرچ نہ کرنے کے نقصانات پر غور کر سکو. اس لیے ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں پیچھے سے. مال خرچ کرنا کافی نہیں, اخلاص بھی شرط ہے, آداب کے ساتھ خرچ کرنا شرط ہے. آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, تم نے جو کمایا ہے, من طیبات ما کسبتم, یعنی طیبات ما کسبتم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے جو کمایا ہے یعنی حلال, اس میں سے خرچ کرو, اس لیے کہ جو حرام ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں. اس لیے سود خرچ کرو گے تو اجر نہیں ملے گا, رشوت کے پیسے اگر لگاؤ گے تو تمہیں اجر نہیں ملے گا. کسی کا بہن کی زمین دبا کر کے مسجد میں دے رہے ہو, کھڑے ہو کر کے میں بناؤں گا مسجد, مسجد میں دینے کی ضرورت نہیں, بہن کا حصہ دو. لوگ بہن کا حصہ ہی نہیں دیتے, دبا لیتے ہیں بہن کو کہ ہم نے شادی کی ہے, ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے, پڑھایا ہے, شادی کر کے دی, گھر بسا دیا, اب کیا چاہیے اور. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بہت مشکل ہو جائے گا حساب دینا. ایک تو یہ ترجمہ ہے اس کا, اللہ پاک ہیں, پاکیزہ مال کو ہی قبول فرماتے ہیں, ایک ترجمہ. حلال ہی, حرام نہیں. ہاں اگر کسی کے پاس حرام آ گیا تو اسے بغیر ثواب کی نیت کے دے دو کسی مستحق کو, اجر نہیں ملے گا. ہاں حکم کی تعمیل کا اجر مل سکتا ہے. جی دوسرا, اس کی دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ تم نے جو کمایا ہے اس کا عمدہ دو,
بعض لوگ چندے میں ہم دیکھتے ہیں جو پیسے ڈبے میں پیسے گنتے ہیں ہمارے، میں تو نہیں گنتا، گنتے دیکھتے ہیں پھٹے ہوئے نوٹ ملتے ہیں. جو پھٹے ہوئے نوٹ رکھ کر لاتے ہیں اس میں 8-10 نوٹ پھٹے ہوئے ملتے ہیں. یہ پھٹے ہوئے نوٹ مسجد کو وہ جو کیشیئر ہے وہ بینک کو دے کر ٹھیک کرا لے گا. بعض جلے ہوئے نوٹ ڈالتے ہیں. توبہ توبہ. اچھا اس کا صحیح مفہوم اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بکریاں، اونٹ، اناج وغیرہ جو گھٹیا قسم کا اناج ہے وہ دیتے تھے. اللہ، گھٹیا قسم کا اناج تم مجھے دو گے تو میں نہیں لوں گا. اللہ کی ذات غیور ہے، وہ بے نیاز ذات ہے. تو یہ بات ما کسب تم، عمدہ دو، کپڑا عمدہ دو. غریبوں کو لا کر دیتے ہو کپڑا، عمدہ کپڑا دو. اناج دیتے ہو، عمدہ اناج دینے کی کوشش کرو. من طیبات ما کسبتم، اس لیے کہ تم ایسا لگ رہا ہے کہ تم فقیر کو دے رہے ہو. تم تو اللہ کو، وہ تو اللہ کا نمائندہ ہے، تم تو اللہ کو دے رہے ہو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان چیزوں میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے زمین سے نکالا ہے. اللہ نکالتے ہیں زمین سے اناج، غلہ. بہت سخت ہوتی ہے یہ زمین. اس سخت زمین کو پھاڑ کر دانے بالکل معمولی کومپل کیسا زمین کے باہر آ جاتی ہے. وہ جو زمین سے باہر آتی ہے کومپل کتنی نرم نازک ہوتی ہے وہ. اس سخت زمین کو پھاڑ کر اللہ اسے نکالتے ہیں باہر. ہم نے جو نکالا ہے نا، جو کھیتیاں وغیرہ، باغات وغیرہ ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ ہے. اس کو عشر کہتے ہیں. اس کی تفصیلات ہیں، اس کا وہ موقع نہیں ہے. زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. اگر بارش کے پانی سے ہو رہی ہے تو 100 تھیلے میں 10 تھیلے دینے پڑیں گے. 100 kg کے 10 kg، نہیں 100 کے، جی 100 کے 10. اس کو کہتے ہیں عشر. لوگ دیتے ہی نہیں. بہت بڑا طبقہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں عشر کیا چیز ہے. خیر اس کی تفصیلات بھی ہیں کہ کون سی زمین پر ہے، کون سی زمینوں پر نہیں ہے. ہندوستان کی زمینیں کس میں آتی ہیں، کیا آتی ہیں، وہ لمبی تفصیلات ہیں. بہرحال جن جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے دو. آگے کہتے ہیں وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ، وَلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس مال میں سے گھٹیا مال کی نیت نہ کرو. اللہ کو دے رہے ہو. اوپر نیتوں کا ذکر تھا، اب مال کا ذکر کر رہے ہیں. کھوٹے سکے، کھوٹے سکے، بعض لوگ اندھوں کے ہاتھ میں کھوٹے سکے تما کر چل دیتے تھے پہلے. کھوٹے سکے نہ دیا کرو. گھٹیا مال جو کسی کے کام نہ آئے، وہ بیوہ کے نام، وہ مدرسوں کے بچوں کے نام، یتیم بچوں کے نام. اللہ تو دیکھ رہے ہیں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ اگر وہی مال تم کو دیا جائے تو تم نہیں لوگے. تو تمہارا ضمیر مردہ تو نہیں. یہ ہے اس میں تنبیہ. بڑا جلال ہے اس کلام میں. کہتے ہیں تمہارا ضمیر مردہ تو نہیں، جس مال کو تم خود نہیں لے سکتے. اچھا دن پلٹ بھی تو سکتے ہیں. آج یہ غریب ہے، کل تم کو غریب بنانے میں کتنی دیری لگے گی اللہ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا آدمی اپنے اوپر لے کر کے دیکھے. بہت جلال ہے اس میں. قرآن کریم کی بعض آیتوں میں اللہ کی صفت جلال کا عکس ہے. وَلَسْتُ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ ہے کہ تم جو ہے وہ چشم پوشی سے کام لو. چشم پوشی سے کام لو تو الگ بات ہے. ورنہ حقیقت میں یہ مال تم کو دیا جائے تو تم نہیں لے سکتے. اللہ یہ کہ غفلت کی حالت میں لے لو یا تساہل کی حالت میں لے لو، الگ بات ہے. آگے ایک بات کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا گھٹیا مال غریبوں کو دیتے ہیں، مدرسوں کو، مسجدوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ کے عارف نہیں ہیں، وہ اللہ سے جاہل ہیں. وہ اللہ کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں. اللہ کو اگر پہچانے ہوتے تو اس قسم کی حرکت سرزد نہ ہوتی.
یہ حرکت یہ بتا رہی ہے کہ ان کا دل اللہ کی عظمتوں سے ویران ہو چکا ہے. ہاں، یہ اللہ سے جہالت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کا عارف نہیں ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، غنی، بے نیاز ہے. بے نیاز ہے یعنی تمہارے پیسہ خرچ کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پیسہ مانگ رہا ہوں تو میں محتاج ہوں اس لیے نہیں مانگ رہا، تمہارے نفع کے لیے میں نے حکم دیا ہے کہ تم دو. شو کہتے ہیں؟ غنی، بڑی بے نیاز ذات ہے، دینا بھی ڈرنا بھی. آگے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ سعادت مند لوگوں کی عادت ہے، مخلصین کا یہ شیوا ہے، نیک عمل کر کے بھی گھبراتے رہتے ہیں، قبول ہوا نہیں ہوا، قبول ہوا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ذات وراء الورا ہے. آگے کہتے ہیں حمیدن، تمہارے دینے سے اس کے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا. تمہیں سمجھ رہے کہ تم نماز پڑھو گے تو اللہ کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، تم زکوٰۃ دو گے تو اللہ کے خزانوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی عظمت میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں، وہ تمہاری عبادتوں سے، عبادتیں کرنے سے پہلے سے قابل تعریف ہے. تمہاری تعریف کرنے سے قابل تعریف نہیں ہوا، تمہارے تعریف کرنے سے قابل تعریف نہیں ہوا، وہ تو پہلے سے قابل تعریف ہے. اللہ کی تعریف کرو گے تو تم قابل تعریف بن جاؤ گے. اللہ کی جتنی تعریف کرو گے وہ تمہاری عظمت میں اضافہ ہوگا، تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا، تمہاری قسمت میں اضافہ ہوگا، تمہاری تقدیر بدل جائے گی. اس کی عزت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوا. تم نافرمانی کرو گے اس کی عظمت میں رتی برابر کمی نہیں آتی. حمید وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہاں، یہ اس آیت نے ہم کو جو ہے وہ نیچے گرنے سے بچا لیا ہے. کس سے بچا لیا؟ نیچے گرنے سے بچا لیا ہے. اس آیت کا بڑا احسان ہے، ہر آیت کا احسان ہے ہم پر. اس آیت نے جو ہے ہم لوگوں کو مال خرچ کرنا بھی بتایا، اور دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے مال خرچ کرتے وقت، پہلے، مال کرنے کے دوران، خرچ کرنے کے بعد. قرآن کریم نے اس کی کھل کر وضاحت کی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.